ولیمہ جی جی رسم کے طور پر تو نہیں اس کو لیا جا سکتا؟ ولیمہ جو ہے وہ شادی کے اندر ہم تو یہ سمجھتے ہیں فرض ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا امر جو ہے وہ رسم تو نہیں کہا جا سکتا نا، نہیں رسم نہیں، تو یہ اور باقاعدہ چیز بالکل یہ باقاعدہ فرضیت ہے، کیونکہ آپ کا حکم ہے اولم ولو بشات، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف آپ کے صحابی رسول تھے، تو انہوں نے شادی کر لی۔ اب یہاں پہ یہ بھی پوائنٹ ہے اس حدیث میں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شادی پہ انوائٹ نہیں کیا۔ ہمارے ہاں انوائٹ شادی پہ کرنا ہے، ہم ولیمے کو مختصر لے لیتے ہیں اور یا ایزی لے لیتے ہیں۔ وہ ہمارے جو اکابر تھے وہ ولیمے پہ انوائٹ کرتے تھے اور شادی نکاح کی رسومات کو ہماری طرح نہیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے یہاں پہ نشان تھا زردی کا، تو کہا یہ جو زردی لگی ہے کہ نوجوان تو، اور یہ جو لگی ہے تو لگتا ہے کوئی حرم میں آ گئی ہے عورت۔ تو مسکرائے، کہا جی میں نے شادی کر لی ہے ایک انصار عورت سے۔ کہا اکبر کتنا دیا ہے؟ کھجور کی ایک گٹھلی کے مطابق سونا دے دیا۔ تو فرمایا ولیمہ کرو، ولیمہ کر لیا؟ کہا جی نہیں۔ تو کہا ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری کے ساتھ کر لو۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر دے دیا اور اللہ کے نبی کا حکم فرض ہے، اس لیے رسم نہیں کہا جا سکتا، یہ نکاح کے لیے فرض ہے، نکاح کے بعد ولیمہ ضروری ہے۔ نکاح کے بعد ولیمہ ضروری ہے۔ اور جیسے ابھی سوال تھا کہ سادگی سے کرنا ہے، لیکن کیونکہ اس سے پہلے جو شادیاں ہوئی ہیں وہ ذرا دھوم دھام سے ہوئی ہیں، اب ایک خاتون یہ چاہتی ہیں، لڑکی یہ چاہتی ہے کہ اس کی شادی سادگی سے ہو جائے، لیکن جو دباؤ ہے، معاشرتی دباؤ، یہ وہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے لوگ کیا کہیں گے۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، لا یخافون لومۃ لائم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میرے بندے ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، وہ یہ دیکھتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اچھا، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ سادگی کو سمجھنا چاہیے کیا ہے۔ دھوم دھام اور سادگی میرے نزدیک معارض ہے ہی نہیں۔ اگر بہت سارے لوگوں کو آپ ولیمے کا کھانا کھلا دیں، اگر آپ نے کھلانا ہی ہے، اگر بہت مالدار ہے، بہت مالدار ہے، تو بہت پورے شہر کو کھانا کھلا دیں۔ کھانا کھلانا تو بہت نہیں، ممانعت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں، آپ پورے شہر کو کھانا کھلا دیں۔ چاہے ولیمے کا آپ کہیں جی پاکستان پورے کو میری طرف سے کھانا ہے ولیمے کا، تو ٹھیک ہے، لوگ کھانا کھائیں گے، یہ نیکی کی بات ہے۔ اس میں سے بچیں جو اس کے اندر فضول خرچی ہیں، آپ پیسے کو ضائع کر رہے ہیں، آپ اس میں جو ہے نا وہ کر رہے ہیں فائرنگ، جو قانوناً بھی غلط ہے اور شرعی طور پہ بھی، آپ اس کے اندر ایسے ہلے گلے کر رہے ہیں، اس میں جو ہے نا وہ اس طرح کا لباس ہے اور ایسے معاملات ہیں، میوزک اس طرح کے لگائے ہوئے ہیں، اور ان چیزوں سے آپ بچیں۔ آپ بہت دھوم مچانا چاہتے ہیں تو نبی نے فرمایا اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، تو ٹھیک ہے، اعلان کر کے آپ ولیمہ بڑی دعوت کی جا سکتی ہے، بڑی دعوت کرے، کھانا کھلانا، اطعموا الطعام، اللہ کا حکم ہے، بڑی دعوت کی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں یہ بہت اچھی بات کی، جو حکم ہے نا نکاح کا اعلان کرنا، بلکہ امام مالک علیہ رحمہ نے یہاں پر یہ بھی تشریح فرمائی کہ نکاح کا اعلان کرنا یہ لازم ہے۔ وہ تو فرماتے ہیں نکاح ہو گئی تب کہ جب نکاح کا اعلان ہوگا۔ یہ جو چھپا ہوا نکاح کرنا، امام مالک علیہ رحمہ اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ بھی کوئی اپنی طرف سے تو دلیل نہیں دیتے، ان کا بھی جو بیان کرنے کا مقصد ہے قرآن و سنت سے استنباط کر کے۔ تو آپ فرماتے ہیں نکاح کا اعلان ہونا چاہیے۔ اعلان کا مقصد کیا ہے کہ یہ لڑکا اور یہ لڑکی، اب یہ دونوں جو ہے ان کا نکاح ہو چکا ہے، اب آئندہ زندگی میں کبھی بھی ان کو علیحدہ آپ دیکھیں سفر کرتے ہوئے یا کسی ایک گھر کے اندر، تو کسی بندے کے ذہن کے اندر کوئی شبہ نہ آئے۔ ہمارے یہاں تو موسیٰ صاحب جھوٹا اعلان بھی ہو جاتا ہے، ایک خبر آتی ہے کہ فلاں کی فلاں سے شادی ہو گئی ہے، وہ جس کی ہوئی ہوتی ہے اس کو قبول کرنا پڑتا ہے، جس کی نہیں ہوتی اس کو تردید کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں وہ تو ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جس کی نہیں ہوئی ہوتی وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ شاید یار ہو ہی جاندی تھی چنگا۔ تو یہ بات ہے نکاح کا اعلان کرنے کے لیے، اگر بالفرض یہ جو فائرنگ کی بات ہوئی ہے نا، اگر بالفرض کسی نے کوئی ایک آدھ ایسی آواز نکال لی جس کی وجہ سے یہ پتہ چل جائے کہ فلاں خاتون کا فلاں مرد کے ساتھ یا فلاں مرد کا فلاں خاتون کے ساتھ نکاح ہوا ہے، تو اتنی سی تو اجازت ہے، لیکن یہ فائرنگ کرنے کی اتنی سی، میں نے کہا نا کہ ایک لمٹ کے اندر، اگر صرف کسی علاقے کے اندر طریقہ ہی یہ ہے نکاح کا اعلان کرنے کا کہ وہاں پر اگر ایک آواز ایسی کوئی پیدا ہوتی ہے اور لوگ پوچھتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے، تو دوسرا بتانے والا بتاتا ہے بھی فلاں خاتون کا فلاں مرد کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، تو اتنی اجازت ہے۔ لیکن فائرنگ کے اندر بھی کوئی بھی کام ہے نا حافظ صاحب، اس کو اگر آپ ایک لمٹ میں کے اندر رہ کے کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن جب آپ اس لمٹ کو کراس کرتے ہیں تو پھر اس کی اجازت نہیں، حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ بات کروں لاہور سے۔ جی فرمائیے۔ سر میرا کوشچن ہے کہ اگر لڑکی آؤٹ آف کنٹری کی ہے اور لڑکا پاکستان سے ہے تو فون پہ نکاح ہو جاتا ہے؟
اچھا ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. دو مختلف ممالک میں لوگ ہیں, لڑکا ہے لڑکی ہے, کوئی ایک ہمیں پاکستان سمجھنا میں چاہیے کہ نکاح فی نفس ہی کس چیز کا نام ہے. نکاح ایجاب اور قبول کا نام ہے. نکاح کے اندر خطبہ جو پڑھا جاتا ہے وہ برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے. ایجاب اور قبول جب ولی نے کہہ دیا ہے کہ میری فلاں ولیہ میں اپنی بیٹی سے یا بچی سے تمہارا نکاح بہن سے کرتا ہوں, تو اس نے کہا مجھے قبول ہے, تو نکاح ہو گیا. اس کے لیے سامنے بیٹھے ہونا کوئی شرط نہیں. آج کل جیسے دنیا ہے اور چیٹ جی بی اور آہستہ آہستہ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ, وہ تو ایسے لگے گا جیسے ہم سب ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ باقاعدہ زوم کال ہو جاتی ہے, زوم کال ہو جاتی ہے, تو ہے. نکاح اس کے اوپر ہو جاتا ہے. نکاح کی شرائط پوری ہوں, حق مہر ہو, تو کوئی مسئلہ نہیں, نکاح ہو جائے گا. جی مفتی صاحب. دیکھیں اس کے اندر احتیاط یہی ہے کہ جو وکیل ہے نا, وہ یا تو جو نکاح کرنے والا لڑکا ہے نا, وہ اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنا کے بھیج دے تاکہ کسی قسم کا شبہ نہ رہے. اگر بالفرض ویڈیو کال کے اوپر نکاح کر لیا تو احتیاط اسی میں ہے کہ جب ان کی ملاقات ہو تو اس سے پہلے تجدید نکاح کر لیں تاکہ اختلاف سے نکلا جا سکے. کیونکہ نکاح کے لیے ایک شرط یہ بھی احناف کے نزدیک بیان کی جاتی ہے کہ یا تو وہ بالکل سامنے ہو یا اس کا وکیل بالکل سامنے ہو. تو اس لیے احتیاط یہی ہے. اگر بالفرض چونکہ عصر حاضر کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں کرنا پڑ رہی ہوتی ہیں, بعض دفعہ ڈاکومنٹ بنانے ہوتے ہیں, کسی لڑکی پاکستان کے اندر ہے اس کو باہر لے کے جانا, یا لڑکا ادھر ہے اس کو وہاں پر بلانا, تو اس لیے اگر ویڈیو کال کے ذریعے نکاح ہو بھی گیا. خبریں سنتے دیکھتے ہیں, کافی سارے کچھ خواتین دوسرے ملکوں سے پاکستان بھی آتی ہیں, فلاں خاتون لڑکی جو ہے وہ پاکستان پہنچ گئی, سیالکوٹ کے فلاں لڑکے سے شادی ہوگی, میاں چنو کے لڑکے سے شادی ہوگی, بورے والا پہنچ گئی ہے, وہ ادھر خانے وال پہنچ گئی. تو اس لیے جب وہ دوبارہ ان کی ملاقات ہو نا, آپس میں آمنے سامنے ہو, تو تجدید نکاح کر لیں تاکہ جو ہے نا اختلاف سے بچا جا سکے. اگر بالفرض پہلے نکاح کے اندر کہیں دو مختلف جگہ پہ فیس ادا کریں تنخواہ کی, نہیں فیس نہ ادا کریں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا. ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ نکاح کے اندر دیکھیں جب ایجاب و قبول پایا گیا نا, گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول پایا گیا, حق مہر ادا کر دیا گیا, نکاح ہو گیا. نکاح کے اندر جو خطبہ ہے وہ بھی مسنون ہے, وہ برکت کے لیے سنت کے مطابق پڑھا جاتا ہے. اگر بالفرض کسی جگہ پر لڑکا لڑکی اور دو گواہ بیٹھے ہیں, گواہوں کی موجودگی میں حق مہر ادا کر کے ایجاب و قبول کر لیا, نکاح منعقد ہو گیا. تو تجدید نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اختلاف سے بہرحال بچا اچھا جا سکے مصعب, یہ جو خطبہ نکاح ہے, اگر جس کا نکاح ہو رہا ہے لڑکے کا, وہ خود پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے, برکت وہ لے لے تو یہ تو بہت اچھی ہے. جیسے عبدالرحمن بن عوف ہیں, ابی رسول, اچھا انہوں نے فیس تو نہیں, فیس کے بغیر کام نہیں ہوتا. دراج والوں نے لینی ہے. اچھا ابی رسول ہے نا عبدالرحمن بن عوف, تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنا نکاح خود پڑھا. تو اب خود خطبہ پڑھے اور کہیں جی مجھے یہ قبول ہے, رشتہ ولی ہو تو کوئی بات نہیں, کیونکہ لڑکے کے لیے ولی ہونا قرآن و حدیث میں شرط نہیں ہے, اور لڑکی کے لیے جو ہے وہ شرط ہے, اور وہ بھی اختلاف ہے. ہمارے نزدیک ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا نکاح الا بولی. اس میں پھر آگے مکاتب فکر میں فقہ حنفی میں ہے کہ وہ عورت جو ہے نا بالغہ ہے, غیر بالغہ ہے, ممیزہ ہے, یہ الگ اقسام ہیں. تو ہم تو کہتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. لڑکے کے لیے کوئی ولی نہیں ہے. لڑکے آپ ماشاءاللہ ابھی بیٹھے بیٹھے جائیں اور نکاح کر کے آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. کیوں قاری صاحب, ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ آسانی سے ہو سکتا ہے. لڑکے کے لیے آسانی ہو سکتا ہے. جی ہو سکتا آپ کی اجازت ہے؟ جی جی آپ کے اوپر کیونکہ لڑکا کا قائم ہے نا, رجال قوامون. ایک اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عطا ہوتی ہے تو اس میں کوئی بندہ اس اجازت کو فسخ نہیں کر سکتا الا یہ کہ اس کے خلاف کوئی دلیل قائم ہو. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, تو اس سے پہلے ایک پروگرام کے اندر ہم نے ایک آیت پڑھی تھی فن کی ہن. اصل میں جو سیبہ ہے نا, اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ جو ایسی خاتون والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فامسکوہن بمعروف. آگے الفاظ آتے ہیں ان ینکحن ازواجہن, کہ وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے. اس لیے سیبہ کے لیے تو یہ قید لگانا کہ وہ بھی جا کے اپنے ولی سے اجازت لے, یہ تو مناسب نہیں ہے, کیونکہ قرآن نے اس کو اجازت دی ہے. تو جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو وہاں پر کسی بندے کے لیے جائز نہیں کہ اس کے اندر روک لگائے, اور جہاں اللہ تعالیٰ نے روک لگا دی وہاں کسی اور بندے کے لیے جائز نہیں کہ اس کو جو ہے وہ بالکل لوگوں کے لیے اجازت کر دیں. اسی آیت سے پہلے موجود ہے, آپ پڑھیں فلا تعزلوہن, این کہنا ازواجہن. اچھا اس سے پہلے اگر وہ روک ہی نہیں سکتا ولی, تو شریعت اسے کیوں کہہ رہی ہے نہ روکو؟
اس کا مطلب ولی کے پاس اتھارٹی ہے نا. آپ پیچھے آیت پڑھیں گے فلا تعذلوہن، شریعت نے ولی کو کہا کہ آپ انہیں مت روکو، وہ دوبارہ اپنے نکاح رجوع کر لیں. اسی حدیث کی شان نزول موجود ہے. جب صحابی نے اپنی بہن کی شادی کر دی تو بندے نے طلاق دے دی، طلاق کے بعد دوبارہ عدت گزر گئی اور بھی پیغام آئے تو اس نے بھی پیغام بھیج دیا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس نے کہا کہ میں نے تمہاری اپنی بہن کی شادی کی اور اتنے احسان کیے، اب تیرے ساتھ تو میں نکاح نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم ان کو مت روکو کہ ان کے ساتھ وہ نکاح کر لیں. اب وہاں پہ نکاح کرنے کا رضامندی ہمیشہ سیبہ سے بھی پوچھی جائے گی. ولی کو یہاں کہا گیا کہ تو نہ روک. فرق کیا ہے کہ دیکھیں ولی کو چاہیے عورت کی پوری رضا لے، یہ ضروری ہے. لیکن ولی کے بغیر عورتوں کو یہ باغنے کے یہ سارے سلسلے تبھی ہوتے ہیں. ہم اسی لیے احادیث اور آیات کو دیکھ کر یہ قید لگاتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہونا چاہیے. ایک شخص کو کیا اس کو اجازت ہے، ایک مرد کو، کہ وہ اپنی دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لے نکاح کے لیے؟ نہیں، اجازت نہیں، مرد کے اوپر یہ لازمی نہیں ہے، نہ ہی ایسا بتانا بھی ضروری نہیں ضروری، بلکہ ابھی تو ثالثی اگر وہ خاتون جس کے ساتھ اس کی پہلے شادی ہے، نکاح ہے، وہ بے خبری میں ہے کہ اس کے میاں نے دوسرا نکاح بھی کر رکھا ہے. دیکھیں اس عورت کے ساتھ اگر اس نے کوئی عہد و پیما کر لیا ہے، کوئی شرط باندھ لی ہے کہ میں نہیں کروں گا، تو مسلمانوں کو اپنی شرطیں پوری کرنی چاہیے. جب نکاح عام مطلق ہوا ہے جیسے ویسے نکاح ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اب یہ اس کا حق ہے تو وہ اپنا حق ادا لے سکتا ہے بغیر بتلائے. شریعت نے کہیں نہیں کہا مرد تو اپنے والدین کو بھی نہ بتلائے اور اپنی شادی کر لے کیونکہ وہ اپنا ذمہ دار ہے تو اس کی شادی ہو جائے گی، اور جائے کہ وہ اپنی بیوی کو بتا کے جھگڑا کھڑا کرے. تو اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے شریعت نے اس کے اوپر لازم نہیں. ڈاکٹر سبیہ علی کرام صاحب کو فون پہ لے لیں ذرا، مفتی صاحب ان کے طرف کے ان کے جو پسندیدہ خیالات ہیں نا وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کوشش کرتے ہیں فون پہ لینے کی تاکہ آپ کا پسندیدہ موضوع بھی ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے جس وقت ٹیلی فون لائن پر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ لڑکی سید ہو، اس کی غیر سید لڑکی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ایسے میں دیکھا جاتا ہے کہ جو سید لڑکیاں ہوتے ہیں وہ غیر سید لڑکیوں سے کچھ شادی کرتے رہتے ہیں، لیکن جب لڑکی کی باری آتی ہے تو کافی سارے اعتراضات ہوتے ہیں شریعت کے حوالے سے. سیدہ ہیں ان کی اس سے باہر ہو سکتی ہے شادی؟ دیکھیں اسلام نے نا جو کف کا ایک معیار بیان کیا ہے نا، بعض نے تو اس کف کو نا، کف کہا جاتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے مابین برابری ہو، تو بعض نے تو اس کے اندر بڑی شدت اختیار کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل اولاد ہے ان کے اوپر چونکہ صدقہ لینا وہ حرام ہے اور باقیوں کے لیے صدقہ لینا جائز ہے، تو اس لیے سید کی غیر سید کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے. لیکن بہرحال ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں پر تعلیمات اسلامیہ آ جائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غلام ہیں اور آپ کا نکاح اعلیٰ خاندان حضرت سیدہ زینب کے ساتھ کیا. وہ ایک علیحدہ بات ہے، بعد میں وہ نکاح نہ چل سکا، لیکن فی نفس ہی جائز تو ہے، اس میں یہ روک نہیں ہے، قید نہیں ہے. لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کف کا لحاظ کر لیا کیا لیکن شریعت نے جس چیز کو مستحب کہا ہو نا اس پر بھی حتی الامکان عمل کرنا چاہیے. لیکن جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک لڑکا سید ہے اور اللہ نہ کرے وہ فاسق و فاجر ہو، وہ گناہ گار ہو، کسی ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہو کہ جو شریعت کے مخالف ہے، تو آپ اس کا نکاح کسی اعلیٰ خاندان یعنی سیدہ کے ساتھ کر دیں اور وہ ساری زندگی اس کے ساتھ پریشان ہو. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پھر باقی معاملات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا. جی مصعب. میں تو یہی بات کہوں گا کہ اس میں ہمیں کوانٹیٹیو ریسرچ کو نہیں کوالیٹیٹیو ریسرچ کو دیکھنا چاہیے. دور بھی یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ بہ عمل لم یسر بہ نسب. جب ایک انسان کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے تو اس کی نسبتیں اسے آگے لے کر نہیں جائے گی. تو ہمیں ویلیو دیکھنی چاہیے اور کردار. اس کے اعتبار سے مومن ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ عورت مومنہ ہے، باپردہ ہے تو مرد بھی ایسا ملے. یہ نہ ہو کہ وہ اب لڑکی باپردہ ہے نمریزی ہے تو خامند ایسا مل جائے یا خامند کو ایسی لڑکی مل جائے. ہمیں ان کے اعمال دیکھ کر آپس میں انہیں جوڑ دینا چاہیے. کفر کا یہی مطلب ہے، عمل کو اور ویلیو کو مد نظر رکھا جائے، نہ کہ ہمیں ذات پات کو مد نظر رکھا. صاحب یہ نا اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی
کہ دوسری شادی کرنے کے لیے کیا اپنی پہلی بیوی کو تو بہتر یہ ہے بتا دیا جائے. بتانے کے اندر حکمت یہ ہوتی ہے کہ جب بتا دے گا نا یہ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ظاہر ہے دنیا سے ہر بندے نے جانا ہے تو جب اس کے بعد جو معاملات ہیں نا وراثت کی تقسیم ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو ان کی وجہ سے بتا دینا بہتر ہے تاکہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد یہ نہ ہو کوئی بھی خاتون کھڑی ہو کے دعویٰ کر دے کہ جی میرا یہ خاوند تھا. تو اس لیے بتا دے گا تو اس میں بہتری ہے.